گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ انہیں علی امین کا استعفیٰ موصول ہو گیا ہے۔ پیر کو جب ان کا دفتر کھلے گا تو وہ اس پر فیصلہ کریں گے۔ یہ بات انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں میزبان سلیم صافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ گورنر صاحب یہ بتائیے کہ علی امین صاحب تو کہتے ہیں کہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی آ گیا ہے اور وہ خود گھر بھی پہنچ گئے، لیکن آپ پہلے ان کے خلاف باتیں کرتے تھے اور اب ان کا استعفیٰ منظور نہیں کر رہے، یہ کیا چکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل مجھے استعفیٰ ان کا گورنر ہاؤس سے موصول ہوا ہے اور میں نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ میری گورنر ہاؤس سے میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کی ہے۔ ہم نے آفیشیلی جو ان کا استعفیٰ ہے اس پہ ہم نے آفیشیلی ان کو ایک رسید بھی دے دی ہے کہ ہمیں موصول ہو چکا ہے۔ اب اس کے آئینی قانونی تقاضے دیکھتے ہوئے جب میری ٹیم جو ہے وہ مجھے پٹ اپ کرے گی تو انشاءاللہ جو بھی آئین کے مطابق کام ہوگا ہم اسی پہ کریں گے۔ یہ کب موصول ہوئی ہے؟ پہلے تو آپ کہا کرتے تھے کہ موصول ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہفتہ دوپہر 2:30 بجے۔ ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے یا کہ ٹائپ شدہ ہے؟ ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے اور اس کو بھی میری لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے۔ اس کو مطلب ہے کہ منڈے کو جو آفس کھلے گا تو اس کو دیکھیں گے اور پھر مجھے پٹ اپ کریں گے جیسی، تو اس پہ پھر جو بھی کارروائی ہوگی آئینی اور قانونی کارروائی جو بھی اس پر کریں گے۔ تو سنڈے کو کوئی کارروائی آپ نہیں کریں گے؟ نہیں، میں اس وقت آپ سے جب بات کروں میں خود اسلام آباد میں ہوں، میری اپنی میں ڈی خان جا رہا ہوں اور میں ڈی خان میں ہوں کیونکہ ہمارے جو واقعہ پیش آیا ہے، ہمارے نوجوان شہید ہوئے، پولیس کے نوجوان شہید ہوئے ہیں اور شہری شہید ہوئے ہیں، اس کے لیے جو ہے میں ڈی خان میں ہوں اور پھر جو ہے جاؤں گا آفس تو انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے۔ تو صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے چل رہا ہے تو یہ تو ایک دستخط کا معاملہ ہے، اس کو آپ کسی بھی طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، ایک دستخط ہے تو کر لیجئے۔ دیکھیں، صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے نہیں ہے، جب تک ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوتا تو اس وقت تک وزیر اعلیٰ رہتا ہے، جب ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوگا تو پھر وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ سلیم بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں کنڈی صاحب سے ایک بات پتہ کر لوں۔ جی، یہ اعزاز سعید صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی بالکل۔ جی فیصل صاحب یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور آپ کے کولیگ ہیں، وزیر اعلیٰ کے طور پہ آپ کے ساتھ کام کیا ہے اور آپ کے علاقے کے بھی ہیں، تو اب آپ ڈی آئی خان جا رہے ہیں تو کنڈی صاحب آپ کا علی امین سے بھی ملاقات کا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں؟ نہیں جناب، میرا تو بالکل کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے ملاقات کرنے کا، نہ پہلے کوئی ہوئی ہے نہ ابھی کوئی ارادہ میرا فی الحال ہے۔ پروگرام جرگہ جیو نیوز پر آج رات 10 بجے نشر کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پیر کو ہوگا جس میں قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا۔ سہیل آفریدی نئے قائد ایوان منتخب ہوں گے۔ وہ قبائلی علاقے سے پہلے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نئی کابینہ تشکیل دیں گے جس میں نئے چہرے بھی شامل ہوں گے۔ گورنر نے ٹویٹ میں استعفیٰ موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ استعفے کی رسید بھی جاری کر دی گئی ہے۔ دہشت گردوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے۔ امین گنڈا پور صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے وزارت اعلیٰ سے وہ وصول ہو گیا ہے گورنر خیبر پختونخوا کو۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ بھی کر دی ہے کنڈی صاحب نے جس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ استعفیٰ ان کو مل گیا ہے۔ میرے پاس یہ اس استعفے کی فوٹو کاپی ہے، کلر فوٹو کاپی، یہ دستاویز ہے جو آج ان کو وصول ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی گورنر ہاؤس کا جو ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈسپیچ اینڈ ڈائری سیکشن، اس کی یہ رسید ہے کہ ان کو یہ وصول ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی سی ایس کے ذریعے بھی ہم نے بھیج دیا اور پہلے جیسے میں نے عرض کیا گورنر صاحب نے خود یہ تسلیم بھی کر لیا ہے اپنی ٹویٹ کے ذریعے۔ انشاءاللہ پیر والے دن خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں سہیل آفریدی صاحب کو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا جائے گا، تو اس کے لیے جو آج شیڈیول دینا ہے وہ تمام آج جاری ہو جائے گا خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے، اور ان کے انتخاب پر اس سے زیادہ خوشی ہوگی اور یہ صوبہ انشاءاللہ مزید دے گا۔ وزیر قانون خیبر پختونخوا آفتاب عالم کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اپنے استعفے کی توثیق کے لیے دوسرا خط بھی ارسال کر دیا ہے۔ آئین کے مطابق گورنر کی جانب سے استعفیٰ قبول کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا ہے اور قانون کی نظر میں یہ قبول سمجھا جاتا ہے۔ چند گھنٹے یا ایک دن گورنر کی منظوری کا انتظار کریں گے۔
استعفیٰ جو ہوتا ہے کسی بھی انسٹیٹیوشنل پوسٹ کا تو وہ یونیلیٹرلی ہوتا ہے, وہ بائی لیٹر نہیں ہوتا. تو اس میں ایکسیپٹنس اور ایکسیپٹ کرنا نہ ایکسیپٹ کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ استعفے انہوں نے دے دیے, اور دا مومنٹ وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو وہ قبول سمجھا جاتا ہے قانون کی نظر میں. اب انشاءاللہ ہم اسپیکر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آگے بڑھیں, جو ان کا طریقہ کار ہے, جو ان کے اپنے رولز آف بزنس ہیں, تو ان کے مطابق جو ہے یہ بڑا کلیئر ہے ہمارے اسمبلی رولز کہ جو ہی ہمارے چیف منسٹر کا جو ہے آفس وہ ویکیٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے پھر اسمبلی میں اجلاس بلایا جاتا ہے, اور اجلاس میں جو ہے کوئی بھی بزنس تب تک نہیں ہوگا جب تک نئے چیف منسٹر کا انتخاب نہیں ہوتا. مذہبی جماعت کے احتجاج کے پیش نظر مری روڈ راولپنڈی پر ہولی فیملی اسپتال جانے والا راستہ بند کر دیا گیا ہے. پولیس نے ایمبولینسز کو بھی راستہ دینے سے انکار کر دیا ہے. بات کریں گے نمائندہ جی ایم نیوز شبیر ڈار سے. شبیر، ایمبولینسز کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا تو کس قسم کی مشکلات سے دوچار ہیں وہ افراد جو یہاں سے گزر ہیں؟ جی، راولپنڈی میں راستوں کی مسلسل بندش سے صورتحال انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. چاندنی چوک کے قریب 5 سے 6 ایمبولینسز ٹریفک میں پھنس گئی ہیں. ایمبولینس میں سوار معصوم بچے کی والدہ زارو قطار ہو رہی تھی کہ ان کو ہولی فیملی ہسپتال تک راستہ دیا جائے, لیکن ان کو راستہ نہیں دیا گیا. بیمار بچے کی والدہ ایمبولینس سے اتر کر پیدل ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی ہیں. موقع پر موجود افراد کا کہنا ہے کہ پولیس نے ایمبولینس کو راستہ دینے سے انکار کر دیا. بچے کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کے بیمار بچے کو کوٹلی آزاد کشمیر سے ڈاکٹر سے راولپنڈی ریفر کیا ہے. بچے کی خوراک کی نالی لیک ہو رہی ہے. 5 بجے ہولی فیملی ہسپتال میں آپریشن ہے. بچے کی والدہ کے مطابق وہ مشکل مختلف مقامات سے گلیوں سے ہو کے مری روڈ پہنچی, لیکن یہاں پر راستہ بند کر دیا گیا ہے. بچے کی حالت انتہائی تشویشناک تھی. اسی طرح دیگر ایمبولینس میں بھی مریض اور ان کے لواحقین رل گئے ہیں. مری روڈ پر ہولی فیملی ہسپتال جانے والا راستہ بند کر دیا گیا ہے. پیدل چلنے کے لیے بھی راستہ نہیں چھوڑا گیا ہے. آج صبح سے ہی معمر افراد مریض ایمبولینس میں پھنس گئے, اور ایک مریض جو راولپنڈی سے پشاور جا رہا تھا اس کو ڈرپ لگی ہوئی تھی, وہ بھی ایمبولینس میں پھنسا ہوا تھا. اس طرح سے ساری صورتحال جو اس وقت مشکلات ہے لوگوں کے لیے اور مریضوں کے لیے. جو بھی شہری گھر سے نکلتے ہیں ان کو راستہ نہیں مل رہا ہے. پولیس انتظامیہ, ٹریفک پولیس, تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں اور شہریوں کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے. چاہے بڑی شاہراہیں ہوں یا چھوٹی گلیاں ہوں, راستے ہوں یا رابطہ سڑکیں ہوں, تمام سڑکوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے. شکریہ آپ کا شبیر ڈار, آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے. ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سکول پر بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا حملہ. ISPR کے مطابق پولیس ٹریننگ سکول میں 10 اور 11 اکتوبر کی درمیانی شب حملہ کیا گیا. دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی سکول کے مرکزی دروازے سے ٹکرا دی. حملے کے دوران دہشت گردوں نے سکول کمپلیکس کی مسجد پر بھی حملہ کیا. ڈیوٹی پر مامور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی سے دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنا دیے. پولیس اہلکاروں نے 3 بھارتی حمایت یافتہ خوارج کو ہلاک کر دیا. 2 دیگر دہشت گردوں کو عمارت میں گھیر کر سیکیورٹی فورسز نے ٹارگیٹڈ کارروائی کے دوران انجام تک پہنچایا. شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 6 بہادر پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا. شہید پولیس اہلکاروں میں تربیت پانے والے جوان بھی شامل تھے. شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں مستعفی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور, IG, چیف سیکرٹری, عسکری اور پولیس افسران اور بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے تاثر ہے کالعدم TTP PTI کا عسکری ونگ بن چکی ہے. آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف ہیں یا ان کے ساتھ. PTI حکومت کا سربراہ جیل میں بیٹھ کر دہشت گردوں کو آج بھی سپورٹ کرتا ہے. جیل میں بیٹھے شخص کی خواہش ہے کہ لاشوں پر سیاست چمکائی جائے. میڈیا سے گفتگو میں عطا طارق نے کہا کہ کچھ لوگ خیبر پختونخوا میں قیام امن میں رکاوٹ ہیں. تحریک انتشار سمجھتی ہے کہ دہشت گردوں کا ساتھ دینے میں ہی عافیت ہے. یہ عمران خان اور اس کی جماعت کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ مقامی سطح پر, علاقائی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر دہشت گردوں کے ہمدرد بھی رہے ہیں اور ان کے سہولت کار بھی رہے ہیں. مگر ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس کے نزدیک ان قربانیوں کی کوئی وقت نہیں. اس کے نزدیک اگر وقت ہے تو اس چیز کی ہے کہ سیاست کو کیسے چمکایا جا سکتا ہے. اس کے پیروکار وہ لوگ ہیں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں
کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. جب بھارت للکارے تو تب یہ انتشار خان دبک کے بیٹھ جائے. جب دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی باری آئے تو اس کے منہ سے مذمت کے الفاظ نہ نکلیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ 2 سال غزہ کے باسیوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے. بچوں کا قتل عام جاری تھا. ساری دنیا کی عوام احتجاج کر رہی تھی. پاکستان میں بعض فلسطین پر جان قربان کے خواہش مندوں کو شاید اطلاع نہیں تھی. اب جب جنگ بندی کے معاہدے پر اسرائیل اور حماس نے دستخط کر دیے ہیں، جنگ بند ہو گئی ہے، تو جی ٹی روڈ پر ان فلسطینیوں سے محبت کرنے والوں نے جلوس نکال کر اسلام آباد پر چڑھائی کر دی ہے. زیادتی ہے کہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ لڑائی مک گئی ہے. تسی کس گل دا احتجاج کر دے پائے ہو، کار جاؤ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت کو روحانی فرض اور اعزاز سمجھتے ہیں. سعودی عرب سے حالیہ معاہدے پر شکر گزار ہیں. یہ معاہدہ 2 طرفہ تعلقات کا آئینہ دار ہے. سعودی بھائیوں سے مختلف شعبوں میں تجارتی تعاون کے خواہاں ہیں. لاہور میں پاک سعودی مشترکہ بزنس کونسل کے وفد کے اعزاز میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سعودی مہمانوں کی میزبانی اعزاز کی بات ہے. سعودی عرب سے تعلقات صرف سیاسی اور معاشی نہیں بلکہ روحانی اور ابدی ہیں. اپنی جلا وطنی کے دنوں میں جدہ میں کئی سال گزارے. جدہ کو بھی اتنا ہی جانتی ہوں جتنا لاہور کو. پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات پوری مسلم دنیا کے لیے مثالی ہیں. وہ سعودی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتی ہیں. سعودی عرب پوری مسلم امہ کے لیے مثالی حیثیت رکھتا ہے. سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی. ان کے ویژن نے بہت متاثر کیا. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والا دفاعی معاہدہ خاص اہمیت کا حامل ہے. پرنس منصور بن محمد بن سعد آل سعود نے بہترین استقبال پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پنجاب میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع موجود ہیں. پاکستان کے ساتھ ٹورزم سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور میں پاک سعودی مشترکہ بزنس کونسل کے وفد نے ملاقات کی. اس موقع پر مریم نواز نے عربی زبان میں وفد کا خیر مقدم کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب السمو الامیر and my brother منصور, اخوان الکرام, اخوان العزام, اخوان الابد, السلام علیکم. اہلا وسہلا فیک. مرحبا. واللہ انا سعید جدا جدا مبسوط کثیر بلقائک. Very happy to see you, my brothers. افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا دورہ بھارت کو مہنگا پڑ گیا. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پر لکھا, مسٹر مودی, جب آپ ایک پبلک فورم پر خاتون صحافیوں کو نہ بلائے جانے کی اجازت دیتے ہیں تو اس طرح آپ انڈین عورتوں کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہونے میں بہت کمزور ہیں. پریانکا گاندھی نے مودی سے جواب طلب کرتے ہوئے لکھا, وزیر اعظم نریندر مودی, اگر عورتوں کے حق میں آپ کی باتیں صرف انتخابی نعرے نہیں تو آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے انڈیا کی انتہائی باصلاحیت خواتین کی بے عزتی کیسے ہونے دی. سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم لکھتے ہیں, میں ششدر ہوں کہ امیر متقی کی پریس کانفرنس سے خاتون صحافیوں کو باہر رکھا گیا. ذاتی رائے میں وہاں موجود مرد صحافیوں کو یہ احساس ہوتے ہی کہ خاتون صحافیوں کو نہیں بلوایا گیا, پریس کانفرنس سے واک آؤٹ کر دینا چاہیے تھا. صحافی صبا نقوی لکھتی ہیں, حیران ہوں بھارت کی سرزمین پر طالبان کو آنے دیا گیا اور خاتون صحافیوں کو پریس کانفرنس سے باہر رکھنے کی ان کی بات مانی گئی. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نیہا سنگھ راٹھور لکھتی ہیں, طالبان کے حکم پر انڈیا میں ہوئی پریس کانفرنس سے خاتون صحافیوں کو باہر رکھا گیا. بی جے پی حکومت بزدلی اور احمق پن کی تاریخ رقم کر رہی ہے. کانگریس پارٹی کی ترجمان سپریا شری ناتھ نے ویڈیو پیغام میں کہا, مودی سرکار بزدلوں کی طرح خاموش نہیں رہ سکتی.